بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 141 میں سپارہ نمبر 18 سے سورہ مومنون کی آیات 15 سے لے کر 17 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا. ربط و تعلق آیات کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے. کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے دیگر مفسرین کرام کے اقوال ذیشان کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم انکم بعد ذالک لمیتون. آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں. علماء و مفسرین کرام ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ربط اور تعلق بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں 3 چیزیں بیان فرمائی گئی ہیں. مومن کی نشانیاں ذکر کی گئی ہیں، مومن کی دینی و دنیاوی ابدی کامیابیاں ذکر کی گئی ہیں، انسان کی انتہائی کمزوری پیدائش کو ذکر کیا گیا ہے، اور پیدائش کے بعد قوت و طاقت کو ذکر کیا گیا ہے. اب ان آیات مقدسہ میں 3 چیزوں کے انجام اخروی کا ذکر فرماتے ہوئے 3 چیزوں کو ذکر فرما دیا. حیات دنیاوی کے بعد موت کا ذکر کر دیا، پھر موت کے بعد حیات اخروی کا ذکر کر دیا، اور تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے 7 طریقے پیدا فرمائے ہیں جس کی وجہ سے انسان کی دنیاوی زندگی آسان ہو گئی ہے، اور انسان ان آسانیوں کے ذریعے اپنی اچھی یا بری اخروی زندگی بنا سکتا ہے. اور یہ کہ انسان تمام مخلوق اور اپنی خلقت سے ناواقف و بے علم بے شعور ہے، لیکن خالق تعالی اپنی کسی مخلوق سے غافل نہیں ہے. آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف. یہاں سے ذکر فرما رہے ہیں ثم انکم بعد ذالک لمیتون. پہلے انسان کی تخلیق کے مراحل کو پچھلی آیات مقدسہ میں بیان کیا گیا کہ انسان کو رب تعالیٰ نے کس طرح پیدا فرمایا. 7 مراحل تخلیق انسانی کا ذکر ہوا. مختلف حالتوں سے گزار کر انسان کو انسان بنایا، اس دنیا میں بھیجا. اب فرمایا جا رہا ہے پھر تم اس کے بعد بالیقین مرنے والے ہو. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اور تم یقیناً اس کے بعد قیامت والے دن حساب و کتاب کے لیے، جزا و سزا کے لیے اٹھائے جانے والے ہو. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے ہیں. ای سماوات، طرائق کا معنی کر گئے کہ یہ سماوات کے معنی میں ہے، اور طریقہ کی جمع ہے کیونکہ آسمان جو ہیں یہ فرشتوں کے راستے ہیں. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ تَحْتِهَا غَافِلِينَ، اور ہم آسمانوں کے نیچے رہنے والی مخلوق سے غافل نہیں ہیں. ان تسکت، یہ کہ ان کے اوپر ہم آسمان کو گرا دیں اور وہ ہلاک ہو جائیں سارے کے سارے. بلکہ نمسکوہا، ہم نے تھاما ہوا ہے آسمانوں کو. کا آیت، جیسے آیت مقدسہ میں بھی مذکور ہے وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ. اس آیت مقدسہ سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ نے آسمانوں کو زمین کے اوپر گرنے سے تھاما ہوا ہے.
آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، تم سب پھر ان موجودہ حالتوں، ولادتوں، قوتوں، طاقتوں، دانائیوں، فنکاریوں، حکمرانیوں، پہلوانیوں کے بعد میتون بن کر مٹی کا ڈھیر بننے والے ہو۔ گویا انسان کو بنانے کے بعد ساری طاقتیں، وسعتیں، عزتیں، عظمتیں، رفعتیں، سطوتیں، شوکتیں دینے کے بعد کیا فرمایا کہ سارا کچھ ہونے کے بعد میتون، تم مٹی کا ڈھیر بننے والے ہو۔ اسی سرزمین پر اپنے ہی محلوں میں، اپنے ہی مکانوں میں، اپنے ہی چباروں، دوستوں، قرابتوں، محبوبوں، یاروں کے سامنے اور قیامت تک قبروں میں پڑے رہنے والے ہو، کوئی عذاب و عقاب میں اور کوئی انعام و امان میں۔ تو گویا یہی انسان کی زندگی ہے جو یہاں پہ آ کے ختم ہو چکی ہے اور یہاں سے حیات اخروی کا آغاز ہو رہا ہے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر بے شک تم سب اپنی اپنی مصنوعی اور غیر مصنوعی مختلف قبروں سے قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ کس لیے اٹھایا جائے گا؟ للحساب والجزا، حساب اور کتاب کے لیے، جزا و سزا کے لیے۔ زمانہ قبر بھی میتون میں شامل ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ زمانہ قبر اعادہ قیامت کے تبعثون میں شامل ہے، مگر پہلا قول زیادہ درست ہے۔ اے انسانوں، اپنی خلقت کو جاننے کے بعد یہ بات بھی جان لو، وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اے لوگو تم باہوش و حواس، صحت و شباب، عقل و دماغ والے ہو، سماعت و بصارت، نظافت و نظامت رکھتے ہو۔ ہم نے ہی تمہارے قدموں کے نیچے زمین عظیم کے لطائف بنا دیے ہیں۔ ذرا نگاہ تدبر سے اوپر بھی دیکھو کہ ہم نے تمہارے اوپر کیسے خوبصورت مضبوط 7 طبق آسمان کے خوبصورت و مضبوط 7 طرائق بنا دیے ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر نیچے ہیں، اور یہ فرشتوں کے لیے 7 راستے ہیں آنے جانے، چڑھنے، اترنے، لانے اور لے جانے کے، اور 7 سیاروں کی لائنیں ہیں گھومنے کے لیے اور طلوع و غروب کے لیے۔ یہ سب زمین کے لطائف، آسمان کے طرائق محض کھلونے نہیں ہیں یا فقط سجاوٹ کی زیب و زینت نہیں ہیں، بلکہ ہر چیز عین حکمت، مصلحت، قدرت، ضرورت کے مطابق ہے۔ بتا رہے ہیں کہ طرائق یہ سماوات کے معنی میں ہے اور طریقہ کی جمع ہے، اور یہ جو سماوات ہیں یہ فرشتوں کے راستے ہیں، اس لیے طرائق کے ساتھ اسے تعبیر کر دیا گیا، اور اسی لیے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں بلا ضرورت نہیں ہیں۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور کبھی بھی ہم اپنی کسی بھی چھوٹی بڑی، اعلیٰ ادنا، پست و بالا مخلوق سے غافل نہ ہوئے تھے، نہ ہیں، نہ کبھی ہوں گے، نہ آسمان نہ آسمانیت سے، نہ زمین نہ زمینیات سے، نہ حیوان نہ حیوانات سے، نہ انسان نہ انسانیت سے، نہ کسی کی حفاظت سے غافل ہیں، نہ بناوٹ سے غافل ہیں، نہ سجاوٹ سے، نہ ضروریات سے، نہ مصالحات سے، نہ کسی کی بقا سے غافل ہیں، نہ کسی کی فنا سے بے خبر ہیں۔ ہم نے ہی آسمانوں میں چاند سورج ضیاء پاشی کے لیے سجا دیے ہیں، سیارے موسم سازی کے لیے چلا دیے ہیں، بادل بھگا دیے ہیں آب پاشی کے لیے، اور فرشتے دوڑا دیے ہیں اے انسانوں تمہارے لیے رزق و رحمت، راحت و نصرت زمین پر لانے کے لیے، اور اعمال خیر و شر، بندوں کی التجائیں دعائیں زمین سے لے جانے کے لیے۔ نہ آسمان گر سکیں نہ زمین سرک سکے، آسمانوں میں رزق و شفا ہے، زمین میں غذا و دوا ہے۔ ہم کسی سے غافل نہیں، ہم جانتے ہیں کہ انسان میں جان ہے اور جان میں جہان ہے،
جہان میں بیماری ہے، بیماری میں ہلاکت ہے اور ہلاکت میں فنا ہے۔ اسی انسان کو بچانے کے لیے ہم نے یہ سارے انتظامات فرما دیے ہیں۔ سب جہان اس کے لیے ہیں اور یہ خدا کے واسطے ہے۔ گویا ہم غافل نہیں ہیں کہ یہ آسمان ان انسانوں کے اوپر گر جائے اور یہ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں، بلکہ ہم نے تو خود ہی اس سارے آسمان کو تھام رکھا ہے۔ آئیے طلبہ کرام، ان آیات مقدسہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ لمیتون کی قراءت کے اندر دو قول ہیں۔ اکثر قرۂ کرام نے لمیتون ہی پڑھا ہے اور یہی درست ہے، لیکن بعض قاریوں نے اسے لمایتون پڑھا ہے اور کہا ہے یہ قراءت درست ہے۔ میتون کی قراءت کو انہوں نے غلط کہا ہے، اس لیے کہ میتون کا معنی ابھی مرے ہوئے ہیں اور مائتون کا معنی آئندہ مرنے والے ہیں، اور چونکہ یہاں ثبوتی حالت بتانا مقصود نہیں بلکہ آئندہ کی خبر دی جا رہی ہے، لہٰذا مائتون کی قراءت درست ہے، مگر یہ ان کی دلیل غلط ہے، کیونکہ میتون اور مائتون کا یہ فرق قانونی کلیہ نہیں ہے۔ میتون و میتون میں بھی آئندہ کی ہی خبر ہوتی ہے، جیسا کہ سورہ زمر میں موجود ہے انک میتون و انہم میتون، وہاں بھی آئندہ کی خبر ہے نہ کہ موجودہ کی۔ طرائق کے معنی کے اندر تین قول ذکر کر رہے ہیں۔ بعض نے لکھا ہے کہ طرائق کا معنی ہے اوپر نیچے سات آسمان، اور بعض نے کہا ان کا معنی ہے سات سیاروں کی سات سڑکیں، اور بعض نے لکھا ہے کہ اس کا معنی ہے سات مدبرات امر ملائکہ جو زمین کی طرف راستے ہیں، سات راہیں ہیں۔ یہ سبھی قول درست ہیں۔ عن الخلقی کے معنی میں تین قول ذکر کرتے ہیں۔ بعض نے کہا خلق سے مراد صرف انسان ہیں، اور بعض نے کہا خلق سے مراد طرائق ہیں، اور اکثر نے فرمایا کہ خلق سے مراد تمام مخلوق، آسمان و زمین اور بری و بحری، ہوائی و فضائی ساری مخلوقات اس میں شامل ہیں۔ آئیے طلبہ کرام، تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ آج کے درس پہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے لمیتون میں لام تاکیدی لایا گیا، حالانکہ یہاں لام تاکیدی لانا ضروری نہیں تھا، کیونکہ کلام میں تاکید کرنا سختی کلام کے لیے ہوتا ہے، اور سختی کلام کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کوئی منکر ہو۔ تو کافر بھی منکر نہیں تھے موت کے، تو لام تاکیدی لانے کی ضرورت نہیں تھی، اور تبعثون کے اندر لام تاکیدی نہیں لایا گیا، حالانکہ یہاں تاکید کی ضرورت تھی، کیونکہ بہت سے کفار قیامت کے منکر ہیں۔ اس کے کچھ جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ یہ چونکہ موت و بعثت آپس میں مشترکہ ہیں، کیونکہ دونوں ہی حیات دنیاوی کا اختتام ہے، اس لیے ابتداءً ایک جگہ لام تاکید فرمانے سے مشترکہ دونوں کیفیتوں کی تاکید خود بخود ہو گئی۔ نیز انا بھی تاکید پیدا کرتا ہے اور وہ دونوں جگہ پر موجود ہے، لہٰذا ضرورت پوری ہو گئی۔ اس کا دوسرا جواب کچھ یوں دیتے ہیں کہ بعض کفار موت کو تو مانتے تھے مگر تا قیامت مرے رہنے کو نہیں مانتے، بلکہ کسی کافر گروہ نے تو یہ عقیدہ بنا لیا کہ مرنے کے بعد انسان کوئی دوسری مخلوق بن جاتا ہے، اور کسی کافر گروہ کا یہ عقیدہ تھا کہ دوسرے جنم کا عقیدہ اس نے بنایا تھا کہ مرنے کے بعد وہی انسان کسی دوسرے پیٹ میں دیگر ملک و قوم میں جنم لے لیتا ہے۔ ان دونوں کی تردید کے لیے میتون کی تاکید بھی ضروری تھی، اس لیے لام تاکید لایا گیا۔